تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ناموں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ المہیمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ العزیز، زبردست ہے، غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جبار، جبر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پٹا وغیرہ باندھ کر جوڑ دیتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ ہڈی درست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، یعنی بندوں کی ظاہر کی بھی اصلاح کرنے والا ہے اور باطن کی بھی اصلاح کرنے والا ہے۔ دل کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ہڈی اصلاح کرنے کے لیے جوڑی گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو جبار ہے، یعنی بندوں کے دل کی بھی اصلاح کرتا ہے اور بندوں کے ظاہر کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ المتکبر، عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے کسی کی عظمت نہیں، کسی کی کبریائی نہیں، کسی کی بڑائی نہیں، سب سے اوپر اور سب سے زیادہ بڑائی اللہ کی۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ جب بات یہ ہے کہ وہی عزیز ہے، وہی جبار ہے، وہی ملک ہے، وہی قدوس ہے، وہی مؤمن ہے، سب کچھ وہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بتوں سے پاک ہے جن بتوں کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک پتھر، ایک مورتی اللہ کے برابر کیسے ہو گئی؟ وہ اللہ کی طرح بادشاہ کیسے ہو گئی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح دنیا کا نظام سنبھالنے والی کیسی ہو گئی؟ وہ تو اپنی ذات سے ایک مچھر کو نہیں اڑا سکتی۔ دیوی دیوتا ایک اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، لکڑی کے ذریعے کوئی اس کو چکا چوکا لگائے تو وہ اس کو روک نہیں سکتا، تو پھر کائنات کا نظام، لوگوں کو روزی دینے کا نظام وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرک سے پاک ہے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق الباری، خالق کے معنی بھی آتے ہیں پیدا کرنے والا، اور باری کا معنی بھی آتا ہے پیدا کرنے والا، لیکن خالق کہتے ہیں مثال کے ساتھ پیدا کرنے والا، اور باری بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ دنیا میں کوئی مثال کے ذریعے کوئی چیز بنا دیتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے کرسی لے کر گئے اور اس کو کہا کہ بھئی ایسی کرسی چاہیے، یہ نمونہ ہے، اور وہ نمونہ دیکھ کے 10 100 500 جتنی کرسی کا آپ نے آرڈر دیا ہوگا وہ بنا دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باری ہے، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کو پہلی بار پیدا کیا جبکہ انسان کا دنیا میں کوئی نمونہ نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے درخت اللہ نے اگایا، جس درخت سے پہلے کوئی درخت نہیں تھا، یعنی اس درخت کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ ساری چیزیں لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ چیز پیدا کی، اس سے پہلے وہ چیز تھی نہیں، اس کا کوئی نمونہ ہی نہیں تھا۔ باری اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔
المصور، تصویر بنانے والا. کیسی کیسی تصویریں بنائی انسان کی، زید کی تصویر، بکر کی تصویر، حامد کی تصویر، عبداللہ کی تصویر، درخت کی تصویر، آسمان کی تصویر، زمین کی تصویر، لکڑی کی تصویر، پتھر کی تصویر، پہاڑوں کی تصویر، چاند کی تصویر، سورج کی تصویر، ہر چیز کی تصویر، اس کو الگ الگ شکل دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اور ہر انسان کو وہ شکل دی، حالانکہ ہر انسان کے پاس 2 آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، لیکن وہ دوسرے انسان سے ممتاز ہے. فنگر ملتی ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ وہی انگلیاں ہے، وہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، مصور ہے. لہ الاسماء الحسنی، یہ تو چند نام گنوائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام. من احصاها دخل الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان 99 ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا، ہر قرآن کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی روزانہ ایک بار پڑھ لے، 100 دن ہوں گے نا خود بخود یاد ہو جائے گا. روایتوں میں ادعیہ ہے، دعائیں آتی ہیں، وہ دعائیں یاد کرنے کی چیز نہیں ہے. آدمی اس کو روزانہ معمول میں لاوے. سفر کی کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، ڈرائیور تو وہ اپنی سفر کی حفاظت کے لیے کچھ نمونے وہ بنا کے پنے اس کے اوپر لیمینیشن کرا کے رکھ لیتا ہے. جیسے ڈرائیونگ کے لیے اسٹیئرنگ پکڑتا ہے فوراً وہ اوپر سے نکال اور پڑھ لیا، تو کئی دنوں کے بعد وہ خود بخود دعا یاد ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے وہ دعا کبھی یاد کرنے کی نیت سے نہیں پڑھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں جو دعائیں ہے اس کی یہ سب سے آسان چیز ہے. چند دنوں تک آدمی اس کو پڑھتا رہے خود بخود وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو آدمی روزانہ تلاوت کے لیے بیٹھے تو یہ 100 ناموں کو پڑھ لیا کرے. من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کرے گا اور ان ناموں میں اللہ کی جو صفات ہے، جیسے ہم نے کہ وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، تو اس کے معنی کو سامنے رکھے گا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا، اس کی طرف پڑھتا رہے. دخل الجنہ. یسبح له ما فی السماوات والارض، ہر چیز آسمان میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے. تو جب کائنات کی ہر مخلوق، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو کچھ حساب نہیں دینا ہے، جب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے تو ایک انسان اور ایک جنات جو مکلف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک جانب سے اس کو مکلف بنایا گیا ہے، قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہے، پھر وہ کیوں اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتا؟ وہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک نہیں مانتا، ہر نقصان سے پاک کیوں نہیں سمجھتا؟ اس کو بدرجہ اولا سمجھنا چاہیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، آیت پڑھی گئی ہے، یہ ایمان والو تم میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کی جانب محبت کا پیغام بھیجو، حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو حق تمہارے پاس آیا. وہ رسول کو نکالتے ہیں، تمہیں بھی نکالتے ہیں، اس وجہ سے کہ تم اللہ یعنی اپنے رب پر ایمان لاتے ہو. اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی کے لیے نکلے ہو، تسرون الیہم بالمودہ، تم چپکے محبت کا پیغام ان کو بھیجتے ہو، حالانکہ میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم علل اعلان کرتے ہو. اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اگر یہ کافر تم پر قابو پالے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہاری جانب اپنے ہاتھ اور برائی کے ساتھ اپنی زبان دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تو کافر بن جاؤ. تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولادیں تمہیں کچھ نفع نہیں دے گی قیامت کے دن. وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ سورت ایک اہم واقعے
پر پیش اتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی، جب کفار نے وہ 10 سال کی صلح ہوئی تھی لیکن ابھی 2 سال نہیں ہونے پائے تھے کہ صلح توڑ دی تھی، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری شروع کی کہ اب مکہ کو فتح کرنا ہے۔ تو تیاری کے لیے آپ نے صحابہ کو بات راز میں رکھی کہ ہم فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بات راز میں رکھو، کوئی اس کو جانے نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ بات لیک اور آؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات راز میں رکھی۔ بہت ساری حکمتیں تھیں، چونکہ حضور چاہتے تھے، یعنی مکہ کا فتح ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ تو کعبۃ اللہ وہاں ہے، یہ تو توحید کا گھر ہے، تو توحید کا گھر ہی کفار کے ہاتھ میں ہو، مشرکین کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے دشمن کے ہاتھ میں ہو، تو یہ کیسے دنیا کا نظام چلے گا؟ یہ تو مرکز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس لیے اس کو کافروں کے ہاتھوں سے، دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑانا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لڑائی کی تیاری کی کہ سامنے والے کے پاس کوئی تیاری نہ ہو اور آسانی کے ساتھ مکہ ہاتھ میں آ جائے۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا بہت سارے قبائل فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے اسلام لانے کے لیے۔ کہتے تھے کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے، یعنی اگر یہ آدمی، یعنی نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ آدمی اگر اپنے وطن پر قابض ہو گیا، اپنے وطن پر قبضہ کر لیا، اپنے وطن کو جیت لیا، تو سمجھو کہ یہ سچا نبی ہے، ہم سب کے سب اسلام لے آئیں گے۔ اور اگر یہ اپنے وطن پر قابض نہیں ہوا تو سمجھو کہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ اسی طرح گویا پہلے سے چلا آ رہا ہے، نبوت کی گویا اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت یہی جاری ہے۔ اس لیے بہت سارے قبیلوں نے، عرب کے مکہ کے ارد گرد رہنے والے بہت سارے قبیلوں نے حضور سے نہ لڑائی کرتے تھے اور نہ ایمان لاتے تھے، بس وہ اس کے منتظر تھے، اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس طرح گویا مکہ فتح ہو جائے کہ حضور ہی گویا اس پر قابض ہو جائے اور حضور کے ماننے والوں ہی کی جیت ہو۔ اس لیے حضور نے راز میں رکھنے کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نیز یہ بھی حکمت ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ ان کو پتہ نہ ہو، تاکہ اس انداز سے ہم وہاں پہنچے کہ ان کی تیاری نہ ہو تو وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اگر ان کی تیاری ہوگی تو زیادہ سے زیادہ پھر کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی، وہاں خون بہے گا، اور حضور نہیں چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہو۔ حضور چاہتے تھے کہ کم سے کم بے حرمتی ہو، کم سے کم وہاں خون ریزی ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ہی نہیں دی، بات راز میں رکھنے کو کہی۔ لیکن ایک صحابی تھے حاتم ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی آدمی نہیں ہے، بدری صحابی ہے۔ بدری صحابی کے فضائل آئندہ بیان کروں گا۔ انہوں نے ایک سارہ نامی عورت مکہ آئی ہوئی تھی، تو مکہ سے مدینہ آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک خط لکھا مکہ کے نام۔ وہ خط کا مضمون کیا تھا، کس طرح تھا، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دشمنان اسلام سے دلی دوستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔